وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینا میں جب پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جہاد کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے۔ تو 3 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک ان کے صحابی تھے یوشع ابن نون، اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام خود۔ باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، شہر خالی کرواؤ، پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا۔ ان کو راستہ نہیں ملا، حالانکہ وہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے راستہ گم کر دیا، 40 سال تک وہ راستے ہی ڈھونڈتے رہے۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا، پیغمبر بھی پلس ان کا سکسیسر بھی، اور اس پورے وقت میں 40 سال گزر گئے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول بھی دیکھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتہ تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا، ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، یوشع ابن نون سے، کہ ساڈے بزرگ تے سارے انجی سن، ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ نئی پود، ینگ جنریشن، یہ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ جیریکو سٹی آج بھی موجود ہے شام کے اندر، یروشلم سے پہلے، اریحہ نام تھا اس وقت، اردو میں اس کو، عربی میں اریحہ کہتے ہیں۔ وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1500 سال کے بعد آلموسٹ دوبارہ اپنا آبائی وطن عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قلعوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے، ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، تو سب لوگ سجدہ کرو اور حطۃ حطۃ کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہماری کیا، ہمارے بزرگوں کی غلطیاں، ان بیچاروں نے تو پھر بھی ایفرٹ پٹ کی تھی، یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڑھے بزرگوں نے بھی بخش دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے، الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حنتۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بھر چکا ہے ہمارا، وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے، گندم مل جائے، ککڑی مل جائے، اس طرح کی زمین کی سبزی، ہم نے ترکاریاں کھانی ہیں، تنگ آ گئے ہم یہ کھا کھا کے۔
یہ کڑھائی گوشت نہیں اب کھانا، ہمیں کوئی دال دیں، کوئی سبزی دیں. تو حنطۃ کہنا شروع کر دیا. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وادخلوا الباب سجدا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا. وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور حطۃ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری غلطیوں کو، وسنزید المحسنین اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حطۃ کی بجائے انہوں نے حنطۃ کہا. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حنطۃ کا لفظ استعمال کیا. لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب. اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ. اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا، آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ، اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے. لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی. اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کے ایک جملے کی نافرمانی کی کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا، شہر میں داخل ہوتے وقت نا حطۃ کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا. سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو ایک جملے، ایک نعرے کی بات تھی. یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا. اور جو امت نماز نہ پڑھے، اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے؟ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فحاشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے. تو یہ صرف یونیورسل ٹروتھ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر. فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا
کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقعے سنائے نا. تو قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے. اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا, تو ہم نے حکم دیا چٹان پہ عصا مارو تو 12 چشمے جاری ہوئے. اس لیے کہ 12 قبائل تھے, قبائلی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا, تو وہ لڑتے تھے, تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں. قد علم کل اناس مشربہم, ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا. یعنی وہ 12 بن گئے, تو یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے, یہ 2 کا ہے, یہ 3 کا ہے, یہ 4 کا ہے, اس طریقے سے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام تھے, بنیامین تھے, یہودا تھا, ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے. جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا, تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے. کلو واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد برپا مت کرنا. لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا جو بعد میں ہوا, جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اب یہ وہی بات آ گئی. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں, من و سلوہ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ, تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے. اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا, ان کے ماننے والوں حواریوں نے, کہ آسمان سے کھانا نازل ہو. تو یہ انسان کی نیچر ہے, ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. زمین سے اگنے والی اجناس, من بقلیہا ساگ, وقثائہا اور ککڑی, وفومہا اور گندم گیہوں, بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے, تھوم, کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں, اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا. وعدسیہا اور مسور, یہ منہ اور مسور کی دال. وبصلیہا اور پیاز. ظاہر ہے مسور کی دال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خاندان مغلیہ کی سب سے فیورٹ ڈش ہی مسور کی دال ہوتی تھی. یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے کہ تیرا منہ ہے کہ تو مسور کی دال کھائے, اتنی مہنگی دال. آج بھی ویسے اللہ کے فضل سے وہ مرغے سے بھی زیادہ مہنگی ہے, اور صحیح بنی ہوئی ہو تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے مسور کی دال. تو یہ منہ اور مسور کی دال, یعنی تیری اوقات تو ہے نہیں اور مانگ رہا مسور کی دال ہے تو, یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے. کیونکہ جو شاہی ڈش تھی نا خاندان مغلیہ کی وہ مسور کی دال تھی. چونکہ میرا بھی تعلق مغلیہ خاندان سے, اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, تو آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے. وہ جنتی خوراک ہے, ہر چیز پوری ہے. اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو, یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے, وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی. ہاں جی, زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے, ایسے نہیں ہوگا. زمین کی خوراک ہے, پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی, نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اہبطوا مصر, اچھا اب اتر جاؤ زمین میں. فإن لکم ما سألتم, تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے. یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا, تم ہل چلاؤ زمین میں,
بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، اریگیشن کا انتظام ہوگا. اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے اریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا. اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت. اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا. یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ، اور غربت. غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے.